فرمانے مولا علی، بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پہ فخر کرتا ہے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا پہنچ جائیں تب بھی فخری اور کامیابی کی امید رکھو۔ جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور مشکلات نظر آئیں تو زیادہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور اگر تمہیں کوئی نصیحت ملے تو کہو الحمدللہ، تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو، اور اگر تنگی رزق ہو تو کہو استغفر اللہ، تاکہ وسعت رزق ہو۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی، کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ، وہ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو وہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے کھانا آپ کو وہاں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کیوں نہ دیا جائے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں بنا سمجھے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بھی وہ ہی دیتے ہیں جیسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹ عزت سے، اور جلد بازی کامیابی سے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا جبکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ابھی موقع ہے کیونکہ اعمال نامہ کھلے ہوئے ہیں، حاکم چل رہا ہے، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی مت گواؤ جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت غرور نہ کرے۔ بلندی کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ رشتے ہونگے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ کشتی جب پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لہذا جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن صرف بولنے سے پہلے تک۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں معاف کرے گا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کولے کی۔ خیر کا انجام دینے والا اصل خیر سے بہتر ہوتا ہے اور شر کا انجام دینے والا اصل شر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ رزق کے پیچھے ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں پہ صبر، پسندیدہ چیزوں کے لیے صبر۔ ادار سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ راتوں کو غم و انداز اور دن کے وقت ذلت و خواری کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہو کر ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب شامل نہ ہو جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کا ضائع کرنا ہے۔
3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے باعث۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کو عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔